بھی کہتے ہیں، اور یہ جو مختلف فرقے ان کے اندر ہیں، جیسے دیوبندی ہو گئے، وہابی ہو گئے، تو جب اتنے عالم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یا لوگ ان کے چاہنے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے ان کو عالم کہہ رہے ہیں، ان کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، تو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ کیوں گستاخ ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ گستاخی کا جو صدور ان سے ہوا ہے، انہوں نے جب کچھ کہا تو انہوں نے گستاخی سمجھ کر وہ نہیں کہا، یا جو کچھ لکھا انہوں نے گستاخی سمجھ کر وہ نہیں لکھا، لیکن چونکہ بات علم کی ہے، فن کی ہے، تو انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ان سے غلطی ہو گئی۔ جب ان سے غلطی ہو گئی تو اب بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے وہ اس پر ڈٹ گئے۔ اب دو ہی قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے رحمانی صفات والا، ایک انسان ہوتا ہے شیطانی صفات والا۔ تو جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی سے توبہ کر لے، اپنی غلطی کو مان لے، آئندہ غلطی نہ کرنے کی ٹھان لے، تو وہ تو رحمانی ہو جاتا ہے، رحمانی صفات والا بندہ ہے وہ۔ لیکن جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے، اڑ جائے، وہ شیطانی صفات پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک صاحب ایمان جو ہے اسے ہمیشہ ایمان کیا ہے، ایمان کی کیا تعریف کی گئی، یہی تو تعریف کی گئی، اور آگے ہم کتاب الایمان ہی سے ہم سٹارٹ کریں گے، صحیح بخاری تو کتاب بدل وحی اور پھر کتاب الایمان، تو ہم وہاں ایمان کے مباحث پڑھیں گے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے نا، یہ ہے ایمان۔ خوف کیا ہے اور اس میں امید، رجا اور خوف، کہ ایک طرف سے اللہ کے کرم کی، اس کے لطف کی، مہربانی کی امید بھی ہے، اور دوسری طرف اپنی جو غلطیاں ہیں، اپنی جو نافرمانیاں ہیں، جو عصیاں شعاری ہے، اس کی پکڑ کا خوف بھی ہے۔ تو جب انسان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے تو وہ حالت ایمان میں رہتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان بندے کو نا امید کرنا چاہتا ہے، اور شیطان ہمیشہ بندے کو خواہشات نفس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ خواہشات نفس کیا ہے؟ کہ جو آپ کے شعور میں جو کچھ بھی خیال آ رہے ہیں، اس کو بغیر سمجھے، بغیر تولے، بغیر اس کا وزن کیے، بغیر اس کا موازنہ کیے، آپ اس پہ عمل کرتے جائیں، یہ خواہشات نفس ہے۔ کہ آپ کے دماغ کے دو ہی حصے ہیں، ایک شعور ہے، ایک تحت شعور ہے۔ تو تحت شعور تو آپ کا وہ ڈامن ڈل ہے، لیکن شعور میں جو کچھ آپ کے آتا رہتا ہے اس میں آپ اس بات نفی کرتی رہتی ہے۔ تو ان بدعقیدہ لوگوں کو گویا اللہ نے چونکہ ایک نظام بنایا ہے کہ وہ ہر چیز دنیا میں ضد کے ساتھ چل رہی ہے، تو خوبصورت چیز کی خوبصورتی تب ظاہر ہوتی ہے جب بدصورت چیز موجود ہو اور اس کی بدصورتی سامنے ہو۔ دن کا اظہار تب ہوتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں رات ہو، سیاہی کی پہچان تب ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں جب روشنی ہو۔ اگر تاریکی ہوگی ہی نہیں اور 24 گھنٹے روشنی ہوگی تو تاریکی کا کوئی تصور نہیں، اور روشنی کا بھی اس طرح کوئی تصور نہیں، پھر وہ پورا تصور نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں جناب صدیق اکبر نے مان لیا، ابو لہب اور ابو جہل نے نہیں مانا، وہ گستاخ رہے۔ حالانکہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے تو فرشتے آتے، ان کو مار مار کے دربار میں لاتے، ایسا نہیں ہوا۔ یا ادھر یہ کیا تھا جو کنکر انہوں نے اٹھا لیے تھے لڑکوں نے، اور طائف، تو طائف میں کیا ہوا؟ آنے والے فرشتہ نے کہا یہ جو پہاڑ ہے، حکم دے تو یہ پہاڑ ان پر گرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہی ایسی ہے کہ مومنین کے سامنے ان کے مقابلے میں کفار ضرور اس نے رکھے۔ تو یہ سلسلہ چلانے کے لیے ہر دور میں ایک طرف صاحب ایمان ہوں گے، دوسری طرف صاحب کفر ہوں گے۔
ایک طرف ایمان والے ہوں گے، دوسری طرف کفر والے ہوں گے. ایک طرف جو ہیں وہ محبت اور ادب والے ہوں گے، دوسری طرف بے ادب اور گستاخ ہوں گے. تو یہ پہچان کا ذریعہ ہے. رہ گئی یہ بات کہ کیا دماغ میں، عقل میں کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور کتنی ایسے ان گستاخوں کے ساتھ تھے جب ان کی وہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کی بات میں یہ بات سمجھ آ گئی، قرآن حکم کے مطابق جب ان کے شرع صدر ہو گیا تو انہوں نے گستاخوں سے اپنا تعلق چھوڑ دیا. اور آج بھی ایسے ہو رہا اور ایسے ہوتا رہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ اپنی حکمت کے تحت کچھ لوگوں کو شیطان کے ہاتھوں میں ڈھیل دے دیتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. ہم اپنی زندگی شروع کی زندگی کا ہم چھوٹی عمر میں ہم ہوتے ہیں، ہم تو ہم غلط کاری میں پڑے رہتے ہیں. ادھر اذان ہو بھی گئی تو ہم نے نماز ادا نہیں کی، وضو تک کا نہیں کیا. لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اذان ہونے سے پہلے پہلے ہی یہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اذان ہو جائے گی، ہم نے وضو کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. ہاں، ایک اور سوال ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وہی علم، وہی کتابیں 14 15 20 25 30 کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں انہوں نے بھی پڑھ رکھی ہیں. تو اس کا صاف جواب ہے نا کہ ان کتابوں نے انہیں فائدہ نہیں دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا اور تعلیم امت کے لیے سکھایا. ظاہر ہے حضور کا تو وہ بات نہیں ہے نا، وہ تو ہماری تعلیم کے لیے آپ نے سکھایا کہ دعا جب کرو تو یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. تو پھر علم کی دو ہی قسم ہو گئی. وہ جو گستاخ عالم ہو کر بھی صاحب علم ہوتے بھی ہیں لیکن ان کا علم ان کے لیے علم نافع نہیں بنتا بلکہ نقصان دہ ان کے لیے بن جاتا ہے. اور جو خوش عقیدہ ہیں ان کا علم ان کے لیے نفع مند بن جاتا ہے. میرے خیال میں سوال کا جواب آ گیا ہوگا. تو بس یہ ہے.